قاضی کے معاون 14 چیزیں 5ویں فصل میں صاحب کتاب نے بیان کی ہیں، اور اسی طرح 4تھی فصل میں قاضی کے متعلقہ چند چیزیں جن کو ولایت القاضی کے نام سے جانا گیا ہے۔ تو ولایت القاضی یعنی کہ قاضی کے متعلقہ چند چیزیں صاحب کتاب نے ان کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز صاحب کتاب نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے کا خاص ہونا، مکان کے اعتبار سے فیصلے کا خاص ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کو ایک شہر کے لیے مقرر کیا گیا ہے یا ایک علاقے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو قاضی اس علاقے یا اس شہر کے لوگوں کے ہی فیصلے کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کے فیصلے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت نے کسی کو قصور کے لیے قاضی بنایا ہے تو وہ قصور کے لوگوں کے فیصلے کرے گا، لاہور کے لوگوں کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جس کو لاہور کا جج مقرر کیا گیا ہے تو وہ کسی دوسرے ضلع یا دوسرے علاقے کے لوگوں کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہ بھی قاضی کے متعلق ایک چیز ہے۔ تو ایسے ہی اگر اس نے فیصلہ کرنا بھی ہے تو وہ بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر اس کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایک علاقے کا قاضی دوسرے علاقے کے لوگوں کے بارے میں فیصلے کرے گا تو اس طرح انتشار پیدا ہوگا۔ دوسری بات، تخصیص القضاء من حیث الزمان، زمانے کے اعتبار سے یعنی کہ فیصلے کا خاص ہونا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کو چاہیے، ایک اس کے پاس فیصلہ آ چکا ہے، اب اس کا ایک وقت متعین ہونا چاہیے کہ یہ میں نے فیصلہ ہفتے کے اندر اندر کرنا ہے، تو وہ اس کو ہفتے کے اندر اندر کرے۔ اگر مہینہ ہے تو 1 مہینے کے اندر اندر وہ فیصلہ کر دے، کیونکہ جب کوئی آدمی جج بنایا جاتا ہے تو آئے روز لوگوں کے فیصلے آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے فیصلے ایک مقررہ وقت سے پہلے کر دے۔ یہ بھی قاضی کے متعلق جو دوسری چیز ہے جس کا اس کو لحاظ رکھنا چاہیے، جس کا اس کو خیال کرنا چاہیے، صاحب کتاب نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے ہے تیسرے نمبر پہ تخصیص القضاء من حیث الاشخاص، بعض شخصوں کے اعتبار سے خاص فیصلہ کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک علاقے میں جھگڑے کے بارے میں فیصلہ آیا ایک متعین شخص کا، ایک خاص یعنی کہ متعین شخص ہے اس کے بارے میں جھگڑا ہے تو وہ اسی کا ہی فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک متعین شخص کے بارے میں جھگڑا ہے تو وہ اسی کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس کا اس کے پاس مسئلہ لایا گیا ہے، اگرچہ اس کو علم بھی ہو کہ اس علاقے میں اس جھگڑے کے ساتھ اور بھی کئی لوگ شامل ہیں، لیکن اگر جو جھگڑا لے کر آنے والے ہیں وہ ان دوسروں کو ٹچ نہیں کرتے، اور اگر قاضی بھی ضرورت نہیں سمجھتا تو ان کے بارے میں اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس خاص شخص کے بارے میں پوچھا گیا ہے اسی کے بارے میں ہی اس کو فیصلہ دینا چاہیے، دوسرے لوگوں کے بارے میں فیصلہ یعنی کہ متعین شخص کا فیصلہ کرنا چاہیے جس کے متعلقات چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر قاضی کے پاس ایک قبیلے کے ایک شخص کا فیصلہ لایا گیا ہے، اگرچہ اس قبیلے کے لوگ لے کر آئے تو وہ کیا کرے، اس کو الجھانے کے لیے دوسرے لوگوں کے فیصلوں کے بارے میں بھی وہ بات بیان کرنا شروع کر دے، اگرچہ وہ دوسرے لوگ آپس میں وہ چاہتے بھی نہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ قاضی کے پاس جائے، وہ بذات خود ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے چاہیے کہ قاضی متعین شخص کا جو ہے نا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ چوتھے نمبر پر قاضی جو ہے متعین جھگڑے کا فیصلہ کرے گا، اس کا پابند ہے۔ ایک بندے کے اوپر قتل کا بھی کیس ہے، چوری کا بھی کیس ہے، ڈاکے کا بھی کیس ہے، اور بھی کئی ایک کیس ہیں اس پر، لیکن قاضی کے پاس جس کی شکایت آئی ہے وہ پابند ہے کہ اس کا فیصلہ کر دے، دوسرے کا وہ پابند نہیں ہے، اگرچہ اس کو اجازت تو ہے لیکن وہ اس کو چاہیے کہ اسی مقدمے کے اس کو اوپر کھولے جو مقدمہ اس کو پیش کیا گیا ہے، تاکہ اگر قاضی اور چیزوں کی طرف جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وقت بھی ضائع ہو اور جو بیچارے مطلوبہ لوگ آئے ہیں ان کا حق بھی مارا جائے۔ 5ویں نمبر پر زمانہ بدلنے کے وقت قاضی کا حکم بھی بدلا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے اور ایک بندہ مدعا علیہ ہے، تو دعویٰ کرنے والے کے پاس 4 دلیلیں مانگی، اگر وہ وقت پر دلیلیں نہیں لاتا تو قاضی نے ایک وقت دیا ہے، تو اگر وہ وقت پر اگرچہ اس کے پاس دلیلیں موجود ہیں لیکن وہ پیش نہیں کرتا، قاضی کے پاس ان دلیلوں کو نہیں لاتا، تو چاہیے یہ کہ قاضی جو ہے اس تاریخ کے بعد فیصلہ بدل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ خود مقررہ وقت تک ان 4 گواہوں کو پیش کرے، بعد میں پیش کرے گا تو پھر اس کی کوئی اکت نہیں رہے گی، اس لیے زمانہ بدلنے کے بعد قاضی کا فیصلہ بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے یعنی کہ جو فیصلہ لے کر جائیں گے وہ پابند ہیں
قاضی کے مقررہ دن یا پھر اس سے تاریخ لے سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر صرف دعویٰ یا مدعا علیہ کی بات پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے تو آیا کہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا قاضی؟ نہیں، قاضی پابند نہیں ہے جب تک کہ مدعا علیہ کو بھی نہ بلائے، یا پھر مدعا علیہ جن کے پاس ایک بندے نے دعویٰ کر دیا ہے پھر وہ بیچارہ آیا ہی نہیں اس کے پاس، اس کے بعد وہ آیا بھی نہ وہ چاہتا ہے، تو مدعا علیہ کہتے ہیں نہیں جی اس نے ہمارے بارے میں یہ بات کہی ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا، اس کو ادھر کھینچو۔ تو لہذا جب دونوں آپس میں رضامند ہوں گے تب ان کے فیصلے کو کیا جائے گا، نہ کہ صرف، یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ مدعا علیہ کی دلیل پر ہی فیصلہ نہیں ہوگا یا اکیلے مدعا پر فیصلہ نہیں، دونوں کی باتوں کو سن کے فیصلہ ہوگا۔ ساتویں نمبر پر جس چیز کو بیان کیا کہ خلیفہ کی موجودگی میں قاضی جو ہے، خلیفہ قاضی کی موجودگی میں فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ قاضی سے مشورہ ضرور لے تاکہ انتشار کا سبب نہ بنے۔ ہاں، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے، وہ کسی بات میں یہ سمجھتا ہے کہ انتشار پیدا نہیں ہوگا، تو اس وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ جو ہے قاضی کی موجودگی میں بھی کسی فیصلے کو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کو ہم نے قاضی القضات مانا ہے اس کے سائن، اس کا مشورہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور 5ویں فصل میں قاضی کے معاون جو ہے 14 چیزیں بیان کی ہیں صاحب کتاب نے۔ قاضی کی جو معاون چیزیں ہیں 14 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے جماعت من اہل العلم والفضل، قاضی اس کے پاس ایک جماعت ہو اہل علم کی اور اہل فضل کی، ان سے وہ فائدہ لے سکتا ہے۔ ایک فیصلہ آیا، اس کے پاس پوری جماعت ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں کہ یہ فیصلہ بھائی اس کے اوپر تحقیق کیجئے۔ تو جیسے بڑے بڑے جنہوں کے افتاء ہیں، جیسے ہماری کمیٹی ہے افتاء کی، جیسے ہماری کمیٹی ہم فیصلہ کرتے ہیں جب کوئی بھی، تو ہم اپنے بڑے شیوخ سے، بڑے اساتذہ تھے، ہم نے ایک لجنہ بنائی ہے، اس لجنہ پر وہ مسئلے کو پیش کیا جاتا، تب ہم لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری قاضی کے معاون جو چیز ہے کاتب ہے، ایک لکھنے والا ہونا چاہیے، قاضی بولتا جائے وہ لکھتا جائے، کاتب ہونا چاہیے اس کے پاس، یہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ الحاجب، ایک حاجب بھی ہونا چاہیے اس کے پاس۔ حاجب کو بیان کیا ہے، یہ بھی قاضی کے معاون چیز ہے۔ الذی یقوم الخصوم الی القاضی یقدم الخصوم الی القاضی، یعنی کہ صاحب مجلس، ایک ساتھی ہونا چاہیے قاضی کے پاس، جس کو عریف بھی کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں، معاون کہتے ہیں، جو کہ لوگوں کے مسئلے کو قاضی کے اوپر ڈائریکٹ پیش کرنے کے بجائے لوگ اس کو پیش کریں اور وہ وکیل بن کے قاضی کے سامنے اس مسئلے کو ڈسکس کرے۔ جیسے ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، لوگ مفتی صاحب سے ڈائریکٹ سوال نہیں کرتے، ایک اور بندے کو سوال دے رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، سوال پڑھتا ہے، اس کے مطابق وہ آگے قاضی کے پاس یا مفتی کے پاس پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں الحاجب۔ اس کے بعد نمبر 4 البواب، چوتھے نمبر پہ قاضی کے بواب بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی اس کے معاون ہیں۔ بواب کون کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو قاضی کے بارے میں اور قاضی کو لوگوں کے بارے میں، جو یعنی کہ ایک ادارہ ہے، ایک جج کا ایک ادارہ ہے یا جج کا ایک کمرہ ہے، اس کے کمرے کے باہر بندے کھڑے ہوں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جو لوگوں کو بتائے کہ قاضی کا فلاں سے فلاں وقت ہے، اور قاضی کو بتا دے کہ اتنے لوگ جو ہیں جن کو آپ نے ٹائم دیا ہے وہ آ چکے ہیں، یعنی کہ یہ ایک تعلق ہوتا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ ہر بندہ ہی ابھی قاضی کسی اور کا فیصلہ کر رہا ہے۔ تو آج کل بھی بڑے ڈاکٹروں نے باہر بندے رکھے ہوتے ہیں گیٹ پہ، اور اسی طرح ججوں نے بھی رکھے ہوتے ہیں اپنے وکیل وغیرہ، اس کو کہتے ہیں البواب۔ 5ویں نمبر پہ قاضی مترجم بھی رکھ سکتا ہے، ایک ہی علاقے میں اگر کئی زبانیں چلتی ہیں تو اس کو ساری باتوں پہ اگر عبور نہیں ہے تو وہ اپنا مترجم رکھ سکتا ہے۔ قاضی کی جو زبان ہے وہ دوسرے لوگوں کو، جھگڑا لے کر آنے والوں کو سمجھنا ہے تاکہ وہ ان کی زبان میں ترجمہ کر دے۔ جیسے سعودیہ میں ہمارے کیس ہوتے ہیں تو ایک مترجم ہوتا ہے جو کہ پاکستانی کی طرف سے بولتا ہے، اور پھر وہ ان کی عربی کی ترجمہ اس کا کر کے اردو میں بتاتا ہے، یہ بھی معاون ہے۔ اور اسی طرح الجلواز، جو قاضی کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو جو جھگڑا ختم ہوتے وقت لوگوں کو باہر نکال دے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بالکل قاضی کے پاس تیار ہے، ایک لوگوں کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب وہ دوسرا مسئلہ نہیں شروع کریں گے، ان کو کہے بھائی ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو ایک سوال کی یا ایک ہی مسئلے کی اجازت تھی، اب زیادہ نہیں، آپ ایک لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح 7ویں نمبر پہ گواہوں کی ضرورت ہے، قاضی کے پاس کچھ گواہ ہونے چاہیے جو کہ مسئلے کو وہ بھی سنیں ان کے ساتھ، اور جو قاضی بیان کرے وہ ان گواہوں کا نام کہ میں نے
ان کے مسئلے کو اس طرح سنا تھا اور ان گواہوں کی موجودگی میں یہ میں نے فیصلہ کیا تھا، ان گواہوں کے نام ہوں، اور قاضی گواہ ان سے بھی طلب کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پر قاضی کے کچھ اور لوگ بھی معاون ہو سکتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ جو گواہوں سے اچھی طرح تشفی کریں، اور بھی اس کے معاون جو کہ پوری تشفی کے بعد دلائل کو پرکھنے والے لوگ ہوں۔ اور اسی طرح 10ویں نمبر پر اور صاحب السجن بھی ہوں۔ صاحب السجن کسے کہتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی قاضی کے پاس ہوں کہ اگر کسی کو سزا ملنی ہے تو وہ اس کو لے کر جائیں، کہاں؟ جیل میں لے جائیں، یہ اس کی سزا ہے، وہ اس کو جیل میں لے جائیں۔ اور قاضی کے معاون یہ چیز بھی ہے کہ جتنی بھی یہ قاضی کے معاون چیزیں، ان کی تنخواہیں اور قاضی کا سارا مکمل خرچہ یہ بیت المال سے آئے گا، یہ حکومت اس کو دے گی۔ اور قاضی کے سونے کے وقت بھی، اور اٹھنے کے وقت، سونے کے وقت، اس کے آرام کے وقت، اس کے سحر کے جو وقت ہیں وہ بھی مقرر کیے جائیں۔ وہ بھی قاضی کی زندگی میں فیصلہ کرنے میں، اس کے فریش ہونے میں اس کے معاون چیزیں ہیں۔